ألم نشرح لك صدرك والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إنا أعطيناك الكوثر إنا فتحنا لك فتحا مبينا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قسم ہے انجانی پہچانی ہے کیونکہ پھر بھی میرا مصطفیٰ تمہاری پہچان میں نہیں آ رہا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں نے قرآن مسلسل اس مصطفیٰ کی شان میں نازل کیا، پوری سورۃ محمد اس مصطفیٰ کی شان میں نازل کر دی، پھر بھی تمہیں میرا مصطفیٰ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میں مصطفیٰ کی شان میں جانی پہچانی ایسی آیتیں نازل کرتا ہوں. فلاں صفات اسفا جو تمہاری جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے. کیا فرمایا؟ کون سی آیت جھنجھوڑتی ہے؟ اور اس بھری کائنات کے اندر کوئی ایسا ہے جس کو رب نے کہا جو اس کی مان لے گویا اس نے خدا کی مان لی؟ ایسا کوئی بھی نہیں آیا. پر اللہ نے 5واں پارہ سورہ النساء اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اس مصطفیٰ کی غلامی کر لی گویا اس نے رب کی فرما برداری کا حق. آیت جوڑتی ہے کہ نہیں جوڑتی؟ بولو نا سبحان اللہ. یا اللہ ساری کائنات میں ہر وقت تیری آواز بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک. ساری دنیا میرا نام لے رہی ہے اور میں مصطفیٰ کا ذکر بلند کر رہا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اس کے سارے فرشتے مل کر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں. یہ آیتیں جھنجھوڑتی ہیں کہ نہیں جھنجھوڑتی؟ بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. صفات حسفا جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں. والناشرات نشرا، اور ابھار کے رکھتے ہیں مصطفیٰ کے ذکر کو. سبحان اللہ. آیات ایسی ہیں جو مصطفیٰ کے ذکر کو ابھار کے رکھ دیتی ہیں. ورنہ جی ہمیں نہیں مل رہا قرآن میں میلاد کا ذکر کہاں ہے؟ اور سورۃ مریم پڑھنا، سورۃ آل عمران پڑھنا، ووالد وما ولد، قسم ہے مصطفیٰ کے ہر اس جد میں آنے والے والد کی اور ہر آنے والے ولد کی، آدم سے چلا ہے سلسلہ عبداللہ اور حضرت مریم تک، حضرت آمنہ تک، ہر ماں کی قسم، ہر باپ کی قسم، ہر پشت کی قسم. ایسا میلاد کسی نے منایا گا اور سارے میلاد منائیں گے حضور کا. میں نے آدم سے لے کے عبداللہ اور آمنہ تک ہر جد کا میلاد منا دیا. لا اقسم بہذا البلد، اور تو اور جس شہر میں میرا محبوب آیا میں اس شہر کی بھی قسم. سبحان اللہ. یا اللہ نہیں ایسے کعبہ ہوگا. فرمایا ہے نا کعبہ مجھے عزت والا ہے، میرا گھر ہے نا، مجھے ابراہیم، مقام ابراہیم، والتزم سب چیزیں ہیں، پر قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس شہر میں تیرا گھر ہے، تیری وجہ سے شہر مکہ کی قسمیں اٹھا. سبحان اللہ. یہ ہے اس لیے ادھر بریلی کے اندر ایک کلندر گزرا ہے، اس نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. والناشرات نشرا. کیوں ابھارا ہے کہ نہیں ابھارا ہے اس نے؟ ایسی قرآن پاک کے اندر بھی آیات ہے کہ اندھے کو بھی پتا چل جائے کہ خدا کو اپنے محبوب سے کتنا پیار ہے. یار ایک بات آپ کو بتانے چلا ہوں، آپ کو اللہ رسول کا واسطہ ہے، جس کو قرآن مجید کی طرف دل ہے، میری طرف دل کرو نہ کرو، قرآن کی طرف دل کرو. میں اپنی ماں جی کی نصیحت پر عمل کرتا جاتا ہوں، دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں میری ماں جی نے فرمایا قرآن سناؤ بیٹا، سوئم ہو، 10واں ہو، تیجا ہو، 40واں ہو، برسی ہو، 11ویں ہو، 12ویں ہو، عرس ہو، میلاد ہو، کچھ ہو تم قرآن سناؤ. میں نے ماں جی کی نصیحت پہ عمل کیا. آپ نے یہ چند دن میرے ساتھ گزارے ہیں، انشاءاللہ میں نے آپ کے دن سارے قرآن کے ساتھ گزارے ہیں الحمدللہ. اور آج بھی قرآن پاک کی بارگاہ میں یہ ہر جگہ مختلف ان کو نظر آیا الحمدللہ. ابھی بھی سوچتے پتہ نہیں آج کڑی آیت پر سن میں بس کر کے بولنا تھا حاجی صاحب کو تو ہوں کہ ویسے نہیں کہ کڑی آیت پڑھ سکے. بولو نا سبحان اللہ. ماں جی نے اتنا کو سکھا دیا تسی ماں پورا جو ہے نا گولڈن ویزا لے کے دیکھو نا آخو نا سبحان اللہ. نہ میں تصور نہ منگا آواز سبحان اللہ کی کوئی بات نہیں، ایسی مسئلہ کوئی نہیں ہے، مجھے رب نے دیا ہوا ہے پہلے سے پتہ. سبحان اللہ. کیا بات غور سے سنو، پیار سے سنو. فرمایا میں آپ سے بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں، جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا اشارہ تھا یہاں پر بات کرتے ہوئے ناشرات نشرہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے جو آیات ہیں ان آیات کے اندر یہ شان ہے اور یہ عظمت ہے اور یہ مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو ابھار کر سامنے لے آتی ہے. حضور علیہ السلام کی شان ایسے سامنے آ جاتی ہے. ان آیات کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے اور اللہ پاک کی طریقہ کار یہ ہے کہ کبھی ایسی بات پہ بالکل واضح طور پر حضور کی بات کرے گا، کبھی نہ چھپا کر پردے میں بات کرے گا. یہ کیا طریقہ ہے یا اللہ؟ فرمایا یاد رکھو میری کائنات کے اندر ہر بندے کے ساتھ میرا تعلق الہ اور عبد والا ہے. کائنات میں ہر ایک کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے؟ بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں، زندگی بھر کے لیے کام آئیں گے. اللہ کا ساری مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ الہ. اور یاد رکھنا
الہ وہ ہوتا ہے جو تقاضا کرتا ہے کر میری عبادت. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. معبود کون کا؟ مستحق عبادت. اللہ وہی ہے جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی. سبحان مطلب ہے الہ وہ ہوتا ہے جو بندے سے زبردستی کہتا ہے میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، میری عبادت کر. اس لیے الحمدللہ کے بعد یہ نہیں کہا الحمدللہ الہ العالمین. قرآن کی پہلی آیت میں یہ نہیں کہا الحمدللہ الہ العالمین. کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین. اب رب میں اور الہ میں فرق ہے. الہ اپنا روپ جتاتا ہے، الہ اپنا حق جتاتا ہے، اور الہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. یہ الہ کی جلالیت. خبردار میرے علاوہ کسی کو تو نے خدا سمجھا تھا. یہ ہے جلالیت ہے اس میں. الہ وہ ہے جو حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. لیکن رب کون ہے؟ فرمایا میری عبادت کرے یا نہ کرے میں نے اس کو روزی دینی ہے. سبحان اللہ. میری عبادت کرے یا نہ کرے. اس لیے رب العالمین، کیونکہ عالمین میں کافر بھی ہوں گے، عالمین میں اپنے بھی ہیں، غیر بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، نہ ماننے والے. پتہ ہی نہیں کہ خدا ہے یہ نہیں ہے. جاہل بھی ہوں گے، اجاٹ بھی ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، پر ان کی روٹی تو میں نے دینی ہے، بھوکا تو ان کو نہیں مارنا. اس لیے فرمایا الحمدللہ الہ العالمین نہیں کہا، الحمدللہ رب العالمین کہا ہے. تو اب ساری کائنات کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ کیا ہے؟ عبد اور معبود والا، الہ اور عبد والا، عبد اور معبود والا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اور کسی کے ساتھ عادل اور معدول والا تعلق بھی ہے، قاہر اور مقہور والا تعلق بھی ہے. پر یا اللہ حضور کے ساتھ کیسا تعلق ہے تیرا؟ فرمایا سنو میرا حضور کے ساتھ عبد اور معبود والا رشتہ ہے. عبد اور معبود والا رشتہ ہے کیونکہ میں معبود ہوں اور وہ عبد ہیں. لیکن اس کے علاوہ خبردار عادل اور معدول والا تعلق میرا میرے محبوب کے ساتھ نہیں ہے. قاہر اور مقہور والا تعلق نہیں ہے، عادل اور معدول والا تعلق نہیں ہے. یا اللہ کیسا تعلق؟ فرمایا صرف ایک ہی تعلق ہے، وہ عبد ہے میں معبود ہوں. اس کے علاوہ بس باقی سارے تعلق یہ ہیں کہ میں طالب ہوں وہ مطلوب ہے، میں محب ہوں. اس نظر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، اس نظر کے ساتھ قرآن کو پڑھنا کہ میں طالب ہوں وہ مطلوب ہے، میں محب ہوں وہ محبوب ہے. اس تعلق کے ساتھ قرآن کو پڑھنا. کیوں؟ ساری دنیا دن میں دسیوں بار آسمان کو دیکھتی ہے، دیکھتی رہے. مجھے کیا ہے؟ خربوں لوگ آسمان کو دیکھتے رہے. یہ کیا ہے؟ ناسا کیا چیز بنی ہوئی ہے؟ ساری دن دوربینیں لگا کے دیکھتے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا آسمان کو دیکھتی ہے. اللہ نے کہا مجھے کیا پرواہ ہے. اور مدینے کے اندر مسئلے پہ کھڑا ہو کر صرف 3 بار حضور نے یوں دیکھا. اللہ قیامت تک کے لیے آیت نازل کر دی قد نرا تک. اللہ 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 اللہ. سونیا تیرا چہرہ ہم آسمانوں سے تک رہے. سبحان اللہ کیا بات ہے. یہ آیت بتا رہی ہے والناشرات نشرا، ابھار کے بتا رہی ہے کہ جس کے چہرے کو پوری دھرتی میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہو. خربوں انسانوں کے اندر کسی ہزاروں بار سر اوپر اٹھے ہیں، اللہ نے کسی کا سر اوپر اٹھنا غور سے ہی نہیں دیکھا ہے. پر یہ کون ہے جو حالت نماز میں ایسے 2 بار اٹھا بیٹھا؟ اللہ نے اسی کو قرآن کی آیت بنا دیا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء. سونیا تیرا آسمان کی طرف چہرہ اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. یہ آیتیں ابھار کے بتا رہی ہیں تعلق محب اور محبوب والا ہے. بولو سبحان اللہ. جی پھر جس کے قادر و مقدور والے تعلق ہوں، قاہر و مقہور والے ان کے میلاد نہیں منائے جاتے. میلاد اسی کو منایا جاتا ہے جس کا خدا کے ساتھ محب اور محبوب والا تعلق ہے. تو ہم جو میلاد منا رہے ہیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جس کا میلاد منایا جا رہا ہے اس کا تعلق خدا سے محب اور محبوب والا تعلق ہے. سبحان اللہ. فالفارقات فرقا. اور پھر وہ ایسی آیات ہیں. اب آیتوں کی تفسیر کر رہا ہوں میں آپ کے میں ابھی دوسری تفسیر کی طرف نہیں گیا. آیات فالفارقات فرقا، وہ قرآن کی آیات ایسی آیات ہیں کہ جو حق و باطل کے درمیان امتیاز قائم کر دیتی ہے. پتہ چل جاتا ہے کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے. جی یتسللون للوعظ سورہ توبہ میں ستونوں کی آڑ لے کر کہتے ہیں نبی کو کہتے ہیں آسمان کی بھی خبر ہے، عرش کی بھی خبر ہے. ہم پاس منافق بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم تو دل سے ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اللہ کیا بات کہی ہے. ایک بار اللہ سمجھ نہیں لوگوں کو دیکھو جواب نہیں ہے.
ایک دفعہ بولے تاکہ صحیح سمجھ میں آئے. ایک دفعہ پھر. یتسللون اللباسا، وہ ستون کی آڑ لے کر بیٹھتے تھے بالکل. اور آپس میں آنکھیں مارتے تھے واہ. اور آنکھیں مار کے کہتے تھے، کہتا ہے کہ مجھے عرش کی خبر ہے، واہ. ہم اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بارے میں نہیں جانتا کہ ہم منافق ہیں. ہم تو سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ ہے اس کو کچھ بھی نہ کہتا ہے، آسمان و زمین کی خبر رکھتا ہوں. یہ باتیں آپس میں تانے مانے کر کے ایک دوسرے کو آنکھیں مار لی. حضرت بلال نے دیکھ لیا. کس نے دیکھا؟ حضرت بلال رضی اللہ بلال نے تعالی. جا کے عمر سے بات کی. حضرت عمر سے کہا کہ عمر آج رات میں نے یہ منظر دیکھا ہے، میرا بڑا دل خفا ہوا ہے. نبی پاک تقریر فرما رہے تھے، خطاب فرما رہے تھے اور یہ آنکھیں مار مار کے کہہ رہے تھے آسمان و زمینوں کی خبریں بتاتا ہے، ہم بیچ میں بیٹھے ہمارے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے. حضرت عمر نے نماز ہی پڑھنا چھوڑ دی، مسجد میں آنا چھوڑ دیا. 5 دن حضرت عمر فاروق نہیں آئے. کتنے دن نہیں آئے؟ 5 دن نہیں آئے. حضرت عمر فاروق مسجد میں نہیں آئے. حضور نے دیکھا، نوٹ کیا، آج عمر نہیں آیا. کتنے دن ہو گئے نہیں آیا؟ جی آج 5 دن ہو گئے نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ بلاؤ عمر کو. حضرت عمر فاروق آ گئے، چہرے مبارک پہ ناراضگی کے آثار بھی ہیں. بیٹھ گئے ادب کے ساتھ. عمر کیا وجہ نہیں آتی؟ یا رسول اللہ، ہمیں منافقوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ میرا دل اکبر. نہیں چاہتا یا رسول اللہ جو آپ کے علم میں تانا کر رہا ہو اور مسجد میں میرے ساتھ کھڑا ہو، یا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، یا میں صحیح نہیں ہوں. اگر وہ صحیح ہیں پھر وہ مجھے مسجد میں پسند نہیں ہے. حضور نے فرمایا عمر پردہ ڈال دو نا، اللہ اکبر اللہ اکبر پردہ ڈال دو نا. اللہ اکبر. کہتے یا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہوتا، آقا مجھ سے نہیں ہو سکتا. حق لا شریک ہے، باطل پسند، شرکت میان حق کو باطل نہ کر قبول. حضور مجھ سے نہیں ہو سکتا. حضور چپ ہو گئے. آسمان سے سورہ توبہ، اللہ اکبر اللہ آسمان سے سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئی. ما کان لیذر المؤمنین اللہ اللہ اللہ. اس بات پر اللہ ایمان والوں کو کبھی مسلسل نہیں اس حال پہ چھوڑے گا تا یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک کہ گندے کو ستھرے سے الگ نہ کر لے. اٹھ، جتنے بھی منافق ہیں ان کو نکال. اللہ نے ان کو نہیں بتایا کہ منافق کون ہے، فرمایا تو جس کی طرف اشارہ کرتا جائے گا میں اسے منافقوں میں ڈالتا چلا جاؤں گا. چنانچہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ہوئی، حضور اٹھ گئے اور اسی دن حضرت عمر فاروق تھوڑا سا نماز میں لیٹ ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے دیکھا بھری ہوئی مسجد میں. حضور نے فرمایا اٹھ اخرج انک منافق، اٹھ نکل تو منافق ہے، اٹھ نکل تو منافق ہے، اٹھ نکل. 300 بندہ اٹھا کے حضور نے اللہ اکبر اللہ اکبر. تھے اور انہوں نے دیکھا مسجد سے نمازی باہر آ رہی. آج میری نماز لیٹ ہو گئی، جماعت جلدی ہو گئی. اور وہ کہنے لگے ایک عمر نے نہیں دیکھا تھا تو اسے بھی دیکھ لیا. وہ اپنی جگہ پہ کانے ہوئے پڑے تھے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جیسے آگے دیکھا تو ابھی تو جماعت نہیں ہوئی، پر حضور بندوں کو پکڑ کیا ہوا؟ عمر آج تیری ادا زمین پر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. الفارقات فرقا، یہ ایسی آیات ہیں کہ جو حق و باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہیں. پھر مومن ہی حضور کے قریب رہے گا، منافق کو دور کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تبوک کے مقام پر یہ کیسا نبی ہے، بولتا ہے اور شو فرش کے مجھے خزانے مل گئے. اوتی تو مفاتیح الارض، مجھے زمین کے خزانے کی دنیا عطا ہو گئی. حضور کی اونٹنی گم گئی تھی. سرکار میں جاؤ میری اونٹنی تلاش کر کے لاؤ. منافق ساتھ ہیں، دیکھو کہتے ہیں عرش کی خبر ہے اور اونٹنی گم گئی، اپنی اونٹنی کی خبر نہیں ہے. یہ اعتراضات آج بھی کرنے والے لوگ ہیں کہ نہیں؟ آج بھی اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا. اس کا مطلب ہے حضور اپنے زمانے میں بتا گئے تھے گھبرانا نہیں. میرے اپنے زمانے میں اگر اس طرح کے لوگ ہیں تو میں تو نبی ہوں، میرے زمانے میں اس طرح کے لوگ ہیں، تم تو امتی ہو، تمہارے زمانے میں اس سے بھی بڑھ کر آتے رہیں گے. اللہ اکبر. نہ ان کی سوشل میڈیا کی پرواہ کرنا، نہ ان کی جیلم اکیڈمی کی پرواہ کرنا، نہ ان کے کسی اور مسئلے کی پرواہ کرنا. تم اپنے نگاہ و دل کا رخسار اور کعبہ میرے محبوب میرے مدینے کو بنائے رکھنا. آمین آمین. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں کسی کی پرواہ کوئی نہیں ہے. ہمیں یہ شکر ہے کہ اللہ نے ہمارا دل، ہمارا عقیدہ، ہمارے سب کچھ معاملات نسبت والے رکھے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے، اوے اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے. بے شک بے شک. نہ عزت نہ شہرت بڑی چیز ہے.
اللہ والوں سے نسبت بڑی چیز ہے. فالملقیات ذکرا، جب جھنجھوڑ لیا جاتا ہے حق و باطل میں فرق ہو جاتا ہے. فالملقیات ذکرا، ان آیات کی برکت سے یاد قائم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان. آیات سے یاد قائم ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بے شک. یہ سورہ مرسلات میں سنا رہا ہوں. یہ پہلی تفسیر اس کی یہ ہے، جن موصوفات کا ذکر چھپایا گیا تھا ان میں سے پہلی تفسیر وہ کون سی موصوفات ہے؟ پہلی تفسیر کیا ہوئی؟ آیات. ٹھیک ہے، اب یہ تفسیر مکمل ہو گئی. اب میں دوسری طرف آتا ہوں. فربی اس سے مراد فرشتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ فرشتے. اب ذرا آ جاؤ پھر. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو جانے پہچانے اور مسلسل آتے جاتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جو ہے نا الحاج مجتبیٰ صاحب کا چہرہ میں دیکھتا ہوں نا، مجھے ان کے چہرے کا نور نظر آ رہا ہے تو یقیناً ساری محفل میں سرور نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ، محبت والا بولو بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا بچھڑنے کا ٹائم آ گیا، کل ہم بچھڑ جائیں گے یار. ہماری آخری سیکنڈ لاسٹ محفل ہے. اللہ سلامت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کبھی ملائے اسی آمین. محبت والو. المرسلات عرفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو مسلسل اور لگاتار بیچے جاتے رہتے ہیں اور جانے پہچانے سبحان اللہ. ہے کیا؟ جانے پہچانے. جانے پہچانے ہیں. فالعاصفات عصفا، وہ بڑا جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. والناشرات نشرا، اور وہ ابھار ابھار کے چلتے ہیں، ابھار ابھار کے رکھتے ہیں. فالفارقات فرقا، اور فرشتے حق و باطل کے درمیان فرق کر دیتے ہیں. فالملقیات ذکرا، وہ دلوں میں یاد قائم کر دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان. پہلی باتیں آیات کی تھی، اب کس کی طرف چلی گئی بات؟ فرشتوں کی طرف. اب وہ کون سے جانے پہچانے فرشتے ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 70,000 صبح آتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 70,000 شام. کیوں آتے ہیں؟ اللہ مطالع المسرات، اللہ مفاسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا اس لیے لأن نور الملائکۃ، جس وقت فرشتوں کا نور کم ہو جاتا ہے. اللہ فرشتوں اکبر، کا نور کم اللہ ہو جاتا اکبر. ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ زمین پر، اللہ 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 اللہ. زمین پہ اترو اور جاؤ اپنے پروں کو نبی کی قبر سے جا کے مس کرو. اللہ پھر وہ اللہ آتے اللہ. ہیں نبی محمد مصطفیٰ کی قبر سے جا کے ایک مرتبہ مس کرتے ہیں، ان کی بیٹری پھر قیامت تک اللہ اکبر، اللہ جو اکبر. فرشتہ ایک بار آتا ہے پھر اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. اس کا مطلب ہے سرکار کے جو سرکار کے مزار کے ساتھ مس کرنے کی دیر ہے، فرشتے کو نور ہمیشہ قیامت تک کے لیے مل جاتا ہے. سبحان اللہ. اب 70,000 فرشتوں کو نور صبح مل جاتا ہے، 70,000 فرشتوں کو شام کو مل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہو. یار نبی کو دینے نہیں آتے، نبی سے دینے آتے سونے کوئی بھی آ جائے تو نہ نہیں کرنی ہے، بشر آ جائے تو نہ نہیں کرنی، نور آ جائے تو نہ نہیں کرنی. جس دروازے پہ 70,000 فرشتے صبح آ رہے ہیں، 70,000 فرشتے شام آ رہے ہیں، کس لیے آ رہے ہیں؟ نور پانے آئے ہیں، نور پانے آئے ہیں. اتنے مولوی ہون تک سمجھ گیا نور یا بشر ہے. اللہ اکبر. وہ براوا تے نور دا مرکز ہے، نور والے نور پہ بن دے آخنا سبحان اللہ. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. پھر وہ جھنجھوڑتے ہیں اور جھنجھوڑنے والے کہتے ہیں یار تم جو مرضی کرو، بشر کا میلاد منا رہے ہو. ہم کہتے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. والناشرات نشرا. پھر فرشتے اس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں. کس کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں؟ فرمایا اذا، جس وقت کوئی میرے امتیوں میں سے کوئی امتی درود شریف پڑھتا ہے، اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، وہ فرشتہ اس درود شریف کو اٹھاتا ہے اور فرماتا ہے یہ جو مطالع المسرات ہے اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے. فرمایا وہ جب فرشتہ لے کر درود شریف کو نکلتا ہے اس کی خوشبو شجر و حجر کو آنے لگ جاتی ہے اور شجر و حجر پوچھتے رہتے ہیں کہ کس کی خوشبو جا رہی ہے، کیسی خوشبو آ رہی ہے. وہ فرشتہ ان کو بولتا ہے فلاں ماں کے بیٹے نے، فلاں باپ کے بیٹے نے آج نبی پاک پر درود شریف پڑھا ہے، میں وہ درود لے کے جا رہا ہوں، اس وجہ سے یہ خوشبو آ رہی ہے. پھر وہ پتھر بھی، وہ درخت بھی، وہ پہاڑ بھی، وہ فضائیں بھی اس بندے کے لیے دعا کرتی ہیں جس نے کملی والے پر درود و سلام. والناشرات نشرا. بولو اے سبحان اللہ.
فارقات فرقا. پھر جو درود پڑھنے والے ہوتے ہیں نا وہ بادل والے سے مل نہیں، ان کو دوسروں کی جگہ جا کے مزہ ہی نہیں آتا ہے، وہ بالکل الگ الگ ہوتے ہیں، پھر وہ ان کے دوسروں کے ساتھ مل کر رہ نہیں سکتے ہیں، ان کا ٹبر الگ ان کا ٹبر الگ. فالفارقات فرقا. بولو سبحان اللہ. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل میں کبھی مردود آ ہی نہیں سکتے. فارقات فرقا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے